نہ ہمیں زمانہ اللہ کا رحیم اور کریم ہونا بتاتا ہے، نہ اللہ کا جبار اور قہار ہونا بتاتا ہے۔ پہلا جو تعارف زمانے نے، معاشرے نے ہمیں کروایا تھا سر، وہ ختم ہو گیا کہ نہیں، رب رفوف الرحیم، رب معاف کرنے والا۔ دوسرا تصور، دوسرا تعارف جو معاشرے نے، جو ممبر نے، محراب نے جو ہمیں کروایا تھا، وہ کروایا تھا جی رب مجبور، نعوذ باللہ، لاچار، اور رب کسی کی وجہ سے اپنے فیصلے چینج کرنے والا، اور رب نعوذ باللہ معاذ اللہ مغلوب ہے۔ سر مجھے اس قرآن میں وہ رب نہیں ملا، مجھے تو اس قرآن میں جو رب ملا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ اور لوگوں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر بھی اس رب کو عاجز نہیں کر سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وقال تعالى في مقام آخر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قابل قدر عزت و احترام کے لائق سامعین ذی وقار، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رب کریم کا حقیقی تعارف قرآنی آیات کی روشنی میں۔ یہ تعارف اللہ کریم کا کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کروانا چاہتے ہیں، اور یہ تعارف کیوں ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اللہ کریم کا جو تعارف کروایا گیا، بتایا گیا رب کے بارے میں، وہ انتہائی فرسودہ خیالات اور انتہائی فرسودہ سا تصور خدا کے بارے میں، رب کے بارے میں پیش کیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارے دلوں میں نہ آخرت کا کوئی ڈر ہے، نہ رب العالمین کا، اللہ کا کوئی ڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں خدا کا تعارف ہی نہیں ہے۔ آج ایک مسلمان کو حکمران سے ڈر لگتا ہے، پولیس سے ڈر لگتا ہے، فوج سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ رب سے نہیں ڈرتا، لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس انسان کو پتہ ہے کہ حکمران کے اختیارات کیا ہیں، حکمران کی طاقت کتنی ہے، اور پولیس میں بھرتی ہوا شخص وہ کیا اختیارات رکھتا ہے، ہمارے ایک ایک بندے کو پتہ ہے۔ ہمارا فوج میں رہنے والا شخص، فوجی، اس کی کیا اختیارات ہیں، کیا اس کی طاقت ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ بچے کو معلوم ہے۔ اسی وجہ سے پولیس سے ڈرا جاتا ہے، فوج سے ڈرا جاتا ہے، اور حکمران سے ڈرا جاتا ہے۔ نہیں ڈر اور نہیں خوف تو رب کا نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ خواتین ذرا خاموش ہو جائیں، خواتین خاموشی کے ساتھ خطبہ سماعت فرمائیں، سارا اپنا اجر خراب کرتی ہیں، خاموشی اختیار کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کا ڈر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے۔ تو آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ ہم نے اللہ کریم کا تعارف وہ سیکھنا ہے، اور اللہ کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسری وجہ کہ ہمارے دلوں میں رب کا خوف اور رب کا ڈر کیوں نہیں ہے، ایک تو ہمارا معاشرہ، اور دوسرے نمبر پر ہمارے ممبر و محراب سے، مساجد سے رب کریم کا جو تعارف کروایا گیا انتہائی لاچار اور مجبور ہستی کی شکل میں کروایا گیا، جس کی وجہ سے انسان جری اور بے باک ہو گئے۔ ابتداءً یہ بات سمجھ لیں کہ معاشرہ، جس معاشرے نے مجھے خدا کا تعارف کروایا، وہ خدا مجھے اس قرآن میں کوئی نہیں ملا، اور جو خدا اس قرآن میں بات کرتا ہے، جس خدا کا یہ کلام ہے، وہ خدا معاشرہ ہمیں اس کا تعارف نہیں کرواتا، معاشرہ ہمیں اس تک جانے نہیں دیتا، لے جانے نہیں دیتا، اس تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تو آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ کریم کا وہ تعارف، رب کا وہ تعارف جو اللہ نے خود اپنی کتاب کے اندر، خود اپنے کلام کے اندر فرمایا،
اور دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اچھی طرح اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ کسی غلط فہمی میں زندگی نہ گزار دینا کہ کوئی نہیں یار اللہ بشکے سی، اللہ معاف کر دے گا، یہ بس نہ شکر میلہ لگا ہوا ہے، کوئی جیسے مرضی زندگی گزار رہا ہے، کوئی نہیں یار آخر میں نہ رب نے سارے کو چھوڑ ہی دینا، اللہ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آگے میں انشاءاللہ قرآنی آیات بھی پیش کرتا ہوں۔ اس غلط فہمی میں زندگی نہ گزار دینا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں پر وہ وعدہ لیا تھا نا ہمارے عالم ارواح میں، اللہ نے فرمایا تھا جی الستو بربکم، لوگوں بتاؤ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ساری کی ساری انسانیت نے، چاہے آج جو کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کچھ بھی ہے، سب کے تمام انسانوں نے وہاں پر کہا بلا یا ربی تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، اور ہم اس بات کے اوپر گواہ بھی ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک یا اللہ تو ہی ہے۔ آگے پتہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ لوگوں اپنے اس وعدے کے اوپر پکے رہنا ہے، یہ دنیا میں جا کر اپنے اس کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھول نہیں جانا، اور قیامت والے دن آ کر کہیں یہ بہانہ نہ لگانا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا تھا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بہانہ نہیں تمہارا قابل قبول ہوگا، یہ قیامت والے دن میں آ کر اللہ کے بارگاہ میں یہ بہانے نہ لگانا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کسی نے خدا کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے ساتھ اللہ نے کتابوں کو بھیجا، تو پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا، اور انبیاء کرام کو سر تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں۔ میری والدہ وہ عمرے پہ جانے لگی تھی، تو لاہور ایئرپورٹ سے جانا تھا، تو جو کہ صاحب بات سمجھیے گا، تو میں نے نا ان کو جو ہے نا رخصت کرنے کے لیے میں گیا۔ اچھا جن لوگوں نے لاہور ایئرپورٹ دیکھا ہو نا وہ بات اچھی طرح سمجھیں گے۔ اچھا وہاں پر نا بائک کھڑی کرنے کی، بائک سٹینڈ کی لائن الگ ہے، اور کار باقی جو گاڑیاں ان کی لائن جو ہے نا الگ ہے۔ اب میں پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ لاہور ایئرپورٹ میں کیا، اب مجھے نہیں علم تھا کہ بائک کھڑی کرنی ہے تو کہاں پہ کھڑی کرنی ہے، کہ بائک کی لائن ہے کدھر۔ اچھا جی میں وہیں سے انٹر ہوا، اور جہاں پر گاڑیاں وغیرہ کھڑی تھی نا میں نے وہاں پر بائک کو لاک کیا اور آگے جانے لگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، تھوڑی ہی دور میں نا میں دوبارہ واپس آیا، میں نے کہا یار یہاں پر نہیں بلکہ نا تھوڑی سی گاڑی بائک جو ہے نا آگے کھڑی کر لیں۔ تو دیکھا وہاں پر جو ہے نا وہ جو چوکی دار تھا وہ میری بائک کو تالا لگا رہا ہے، اور میں نے کہا سر یہ کی کر دے پے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ یہ بائک کھڑے کرنے کی لائن نہیں ہے، آپ نے یہاں پر کھڑا کیا ہے، غلط آپ نے کھڑا کیا، اب آپ کے اوپر چلان ہونا تھا، آپ آگے بچ گئے۔ آپ اگر 2 منٹ بھی لیٹ ہو جاتے نا تو آپ کی گاڑی کو لاک لگ جانا تھا، جرمانہ دیتے تو پھر آپ کی گاڑی نکلنی تھی۔ تو میں نے کہا سر میں تو یہاں پر نہیں آیا ہوں، توجہ جی، میں نے کہا سر میں تو یہاں پر نہیں آیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ بائک کھڑی کہاں پر کرنی ہے، گاڑی کہاں پہ کھڑی کرنی ہے۔ اور نے کہہ دیا ہم نے لکھ کے لگا دیا، توجہ جی، کیا کہتا ہے ہم نے لکھ کے لگا دیا، آپ نے صرف پڑھنا تھا۔ میں نے اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار دیکھیں رب نے یہ نہیں لکھ کے لگایا کہ تمہارا خالق و مالک اللہ ہے، اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیج دیا کہ یہ لوگوں یہ قرآن ہے اس کو پڑھ لو اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لو، نہ سر، رب نے قرآن بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی، پھر کتاب کو سمجھانے کے لیے، کتاب کو لوگوں کی زندگیوں میں لانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھی بھیجا، رسولوں کو بھی بھیجا۔ پھر جب ختم نبوت ہوگی، ہمارے پیغمبر آخری الزمان پیغمبر، اللہ نے ان کے اوپر ختم نبوت انتہا کر دی، نبوت اینڈ کر دی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی علماء کی، میری اور آپ کی لگا دی کہ اب جو ہے نا نبیوں والا کام، نبیوں والا پیغام یہ آپ نے امت تک پہنچانا ہے۔ تو جیسے کہ وہ کہتا ہے جی ہم نے صرف لکھ کے لگا دی تھا، ہم بریو ذمہ ہے، اب جو کوئی غلطی کرے گا ہم اس کا چلان کریں گے۔ رب نے نہیں ایسے کیا، رب نے یہ نہیں کسی پہاڑ کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر لکھ کے لگا دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور جھوٹ نہیں بولنا، یہ کام کرنے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو جہنم میں گرا دوں گا، نہ۔ اور سر رب نے کتاب دے کر نبیوں کو بھیجا، پھر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کر منوایا، ان کو تکلیفیں اٹھانے پڑی ہماری وجہ سے، کس لیے؟ تاکہ لوگوں تک اللہ کا حقیقی تعارف پہنچ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رب ہے کیا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی اللہ کا غلط تعارف کروایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں میں بھی اللہ کا غلط تعارف کروایا جا رہا ہے، اور ہمارے ممبر و محراب سے بھی رب کا تعارف جو ہے نا وہ غلط تصور پیش کیا جا رہا ہے۔
جس کی وجہ سے انسانیت کو پرواہ ہی نہیں ہے، انسان بے باکی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں اپنی سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمیں جو خدا کا تعارف ہوا کتنے سٹیپ کے اندر ہوا، کتنا غلط ہوا تھا، کتنا رونگ ہوا تھا۔ ہم گھر میں تھے چھوٹے چھوٹے بچے، تو گھر میں جب بھی اخروٹ ہوتے نا، اخروٹ جو بچے کھیلتے ہیں، ہم اخروٹ کھیلا کرتے تھے، بڑا شوق تھا اخروٹ بینٹے کھیلنے کا۔ جو ہی بینٹے کھیلنے اخروٹ کھیلنے، وہ والدہ نے کہنا اللہ مارے گا، اخروٹ نہ کھیلا کر، بینٹے نہ کھیلا کر، اللہ مارے گا۔ اور گھر میں جلدی سونا نہیں تو والدہ نے یہ کہنا اللہ مارے گا، کھانا نہیں کھانا، ٹائم پہ سونا نہیں، اسکول نہیں جانا تو والدہ نے کیا دینا، کہنا نہیں اللہ مارے گا۔ تو ذہن کے اندر ہمارے دماغ میں رب کا، خدا کا جو تصور آیا کہ یار رب مارتا ہی ہے، جو بھی پٹھا کام کریں گے تو اللہ مارے گا، تو ذہن کے اندر اتنا یہ بات، اتنا یہ جملہ گمایا گیا، اتنی مرتبہ بولا گیا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے سے ذہنوں کے اندر یہ دماغ بیٹھ گئی، یہ چیز بیٹھ گئی کہ یار رب مارتا ہی ہے، کہ خدا صرف مارتا ہی ہے۔ یہ ہمیں بچپن میں گھر کی طرف سے یہ خدا کا تصور پیش کیا گیا، خدا کا یہ تعارف کروایا گیا کہ اللہ مارے گا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کا تعارف ہمارے گھروں میں ممبر و محراب پہ کیا کروایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت بے باک ہوئی ہوئی۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے، درس کے لیے، جمعے کے لیے جاتے تو افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑھ رہا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، اپنی سٹوری سنا رہا ہوں۔ تو افسوس کے ساتھ کہ ممبر اور محراب سے ہمیں یہ آگے سے غوث پاک کی کہانیاں سنائی جاتی، اور ہمارا ذہن چھوٹا سا، ہم سمجھتے کہ یار یہ غوث پاک جو کہ قبر میں آ گئے، فرشتے عذاب دینے لگے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام تھا جی عذاب دینا اس بندے کو، غوث پاک آ گئے اور جو ہے نا انہوں نے بندے کو بچا لیا۔ پھر اگلے جمعے گئے تو نئی سٹوری سننے کو ملی کہ جی غوث پاک وہ جو ہے نا قبر کے اندر ایک دھوبی ان کا فوت ہو گیا، فرشتوں نے کہا جی من ربو کا، اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتے پیچھے ہو گئے، یار یہ بہت ہی اونچی پہنچی چیز ہے۔ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے اندر یہ آیا یار یہ غوث پاک کون ہے کہ جو یار اتنا پاورفل ہے کہ خدا بھی اپنے فیصلے ان کی وجہ سے چینج کر لیتا ہے۔ اور پھر نعوذ باللہ یہاں تک ہمیں سننے کو ملا، یہ ممبر کے اوپر ہم نے سٹوریاں سنی ہوئی سر کہ یار کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روحوں نکال کر لے کے جا رہے تھے تو غوث پاک پیچھے گئے اور کو جو ہے نا تھپڑ مارا اور روحوں کا تھیلا کھینچا، تو وہ روحیں جو ہے نا دنیا میں چھوڑ دی اور سارے جتنے بھی مر رہے تھے سارے زندہ ہو گئے۔ تو یہ جب ہم نے سٹوریاں سنی ہمارے چھوٹے سے ننھے سے ذہنوں کے اندر آیا کہ یار یہ خدا جس کے بارے میں ہمیں گھر سے بتایا گیا رب مارے گا، خدا مارے گا، اللہ مارے گا، وہ خدا اس غوث پاک کی وجہ سے، یہ کون ہے غوث پاک؟ ہم جی اس تلاش میں نکل گئے کہ یار یہ پہلے تو یہ پتہ چلایا جائے کہ یہ ہیں کون ہستی کہ جن کی وجہ سے خدا اپنے فیصلے چینج کر رہے ہیں، اللہ اپنے فیصلوں کو چینج کر رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب کے اندر آڑے جو بندہ آ رہا ہے وہ یہی ہستی آ رہی، تو یہ بندہ تلاش کیا جائے کون ہے۔ تو تحقیق کرنے کے اوپر، سرچ کرنے کے اوپر پتہ چلا اچھا جی یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور جن کے نام کے ہم 11ویں کھاتے پکاتے ہیں۔ تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے کہ بس ان کے مرید ہو جاؤ جنت پکی، عمل کرو نیک نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، جھوٹ بولو اور تجارت میں سودی معاملات ہو، کچھ بھی ہو، بس ایک مرید ہو جاؤ تو ایک جنت پکی۔ بڑا یار آسان لگا، کیا بات، بڑا آسان پیکج ہے یار۔ لیکن سر پھر ایک زندگی کے اندر ایک تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آیا، اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا، دین کے لیے چلے گئے، قرآن اللہ نے حفظ کروا دیا، قرآن سینے میں اللہ تعالیٰ نے رکھا دیا۔ اب قرآن سنانے کے لیے قرآن کا بھی ترجمہ نہیں پڑھا تھا، قرآن ابھی ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، صرف خالی حفظ کیا تھا۔ حفظ کر کے پہلا مصلی، پہلی تراویح تاندلیاں والا گاؤں کے اندر وہ میں پڑھانے کے لیے گیا۔ اچھا وہاں پر بزرگ تھے تو وہ جو ہے نا انہوں نے بھینسیں گائے وغیرہ رکھی ہوئی تھی اور پانی میں دودھ میں نا پانی ملاوٹ کرتے، پانی ملاتے، اور میں نے ان کو کہنا آئی صاحب بابا جی گناہ ہے، یہ دودھ کے اندر پانی ملانا ملاوٹ کرنا یہ بڑا سخت گناہ ہے، اللہ مارے گا، جو میری بچپن میں تربیت ہوئی تھی میں نے یہ کہا اللہ مارے گا۔ وہ کہنے لگے کوئی نہیں، او اللہ بشکیسی، کیا کہنے جی اللہ جی بشکیسی، او نا ان کو یہ لفظ بھی نہیں کہنا آتا تھا اللہ بخش دے گا، وہ یہی الفاظ کہتے او کوئی نہیں اللہ بشکیسی۔ پھر جب نماز کے لیے آتے وہ نماز میں کبھی انہوں نے 2 رکعتیں پڑھنی، کبھی جو ہے نا 1 ہی رکعت پڑھ کے چلے جانا، اور میں نے کہا جی بزرگوں یہ 2 کی بجائے 4 رکعتیں ہوتی، او کوئی نہیں میرے کو 2 ہی پڑھیاں جاندیاں، کوئی نہیں اللہ بشکیسی۔
اور کوئی بھی انہوں نے جرم کرنا، جھوٹ بولنا، اس سے منع کرنا، او کوئی نہیں جی اللہ بشکیسی. تو ذہنوں کے اندر خدا کا جو تعارف آیا، ابھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا، رب کا جو تعارف ہمارے ذہنوں میں آیا کہ یار جیسے مرضی کرو، دودھ میں ملاوٹ کرو، جھوٹ بولو، فراڈ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، تھوڑی پڑھو زیادہ پڑھو، کچھ بھی کرو، اللہ بشکیسی، اللہ معاف کر دے سی. یہ ذہنوں کے اندر تصور آ گیا. سر ابھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا. تو 3 سٹیپ کے اندر ہمیں خدا کا تعارف ہوا. پہلے گھر کی طرف سے کہ جی اللہ مارے گا، ہر کام میں اللہ مارے گا. اور دوسرا کہ خدا کو مسجد ممبر و محراب سے اتنا لاچار اور بے بس کر کے پیش کیا گیا کہ وہ سے پاک آڑے آ جائیں تو خدا بھی اپنے فیصلے چینج کر لیتا ہے. اور تیسرا ہمیں خدا کا جو تعارف جو پہلے مصلی کے اوپر، پہلی تراویح کے اوپر ہمیں کروایا گیا کہ جو مرضی کرو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ بشکیسی. اسی دوران قرآن کا جو ہے نا مصلی سنا کر پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی. درس نظامی شروع ہوا، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث شروع ہوئی. سر ہماری تو دل کی دنیا بدل گئی، ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس زمانے نے ہمیں خدا کا تعارف کروایا اس قرآن میں وہ خدا ملتا ہی نہیں ہے. اس قرآن میں جو رب کا تعارف ہے، جو معاشرے نے ہمیں کروایا، یہ تو زمین و آسمان ہے. ہمیں تو زمانے نے خدا بڑا لاچار اور مجبور اور بے بس دکھایا تھا، یہاں پر تو خدا واحد القہار ہے. ہمیں زمانے نے پہلا جو تصور، پہلا جو تعارف ہمارے ذہنوں میں دیا تھا کہ اللہ مارے گا، بینٹے کھیلنے، کروڑ کھیلنے، نیند سے نہیں اٹھنا، کھانا نہیں کھانا، کچھ بھی کرنا، او اللہ مارے گا. ہم نے قرآن میں دیکھا، رب کا قرآن پڑھا اور قرآن کا ترجمہ پڑھا تو ہمیں تو وہ آیت ملی، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ محبوب میرے بندوں کو بتاؤ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ مارے گا، لیکن رب کے قرآن میں کیا نکلا؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، محبوب میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، ان کو بتاؤ اس چیز کے بارے میں، میرا تعارف ان کو کرواؤ، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں. سر ہمیں تو قرآن میں، ہمیں تو لوگوں نے تعارف، معاشرے نے، ہمارے گھروں میں رب کا تعارف یہ ہوا تھا اللہ مارے گا، اللہ مارتا ہی ہے. تو ہم نے تو قرآن میں پڑھا، ہمیں تو قرآن میں یہ آیت ملی، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ وہ رب نے اپنی ذات پر رحم کرنا، لوگوں کے اوپر شفقت کرنا، مہربانی کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، لوگوں تم میں سے کوئی بھی جو کہ گناہ کر لے، سیاکاری کر لے، بجہالۃ اپنی جہالت کی وجہ سے، ثم تاب، پھر وہ توبہ کر لے، من بعدہ اس کے بعد واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم، تو اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی شفیق ہے. تو زمانے نے تو ہمیں بتایا تھا کہ رب مارتا ہی ہے، لیکن قرآن میں ہمیں رب کی رحمت اور رب کی شفقت نظر آئی. میرے رب نے فرمایا قرآن کریم میں، ہم نے پڑھا، ہمیں استادوں نے پڑھایا کہ محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کتنی یار خوبصورت ہے. قل اے محبوب میرے بندوں کو میرا تعارف کروائیے، میرے بندوں کو بتائیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کر کر کے اتنے گناہ کیے کہ حد سے آگے بڑھ گئے، اسرفو کہ حد کو کراس کر لیا، ان کو بتا دو میری طرف سے، ان کو خبر دو، ان کا میرا تعارف کرواؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. زمانے نے تو ہمیں مایوس کیا تھا، زمانے نے تو ہمیں رب کی رحمت سے دور کر دیا تھا کہ اللہ مارے گا، ہر جگہ پہ اللہ مارے گا. لیکن رب کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے. زمانے نے ہمیں یہی بتایا تھا کہ اللہ مارتا ہے، اللہ بس سزا ہی دیتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے. لیکن قرآن میں ہمیں یہ آیت ملی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کہ لوگوں تم میں سے کوئی بھی سوءً کوئی برائی کر لے، گناہ ہو جائے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا پھر اپنی جان کے اوپر ظلم کر لے، کسی قسم کا کوئی گناہ ہو جائے، تو پھر کیا جی ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، پھر وہ رب کے سامنے جولی پلا دے،
پھر وہ رب سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو یجد اللہ غفور رحیم، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی مہربان پائے گا۔ ابھی میں نے حدیثیں نہیں پیش کی، صرف یہ جو قرآن کے اندر جو خدا ہمیں اپنا تعارف کروا رہا ہے نا، صرف میں وہ قرآنی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور ابھی تک میں قرآنی آیات ہی پڑھ رہا ہوں، اور آگے قرآنی آیات ہی انشاءاللہ پڑھوں گا، کیونکہ آج وہ حدیثوں کی بجائے ہم نے صرف اللہ کا جو تعارف جو خدا نے اپنی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کیا ہے، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو پہلا تعارف، پہلی جو چیز ہمارے ذہن میں آ چکی تھی کہ رب ماردہ ہی ہے، تو وہ چیز قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے وہ ختم ہوگی۔ نہیں سر، مارتا نہیں ہے، وہ تو رب بڑا ہی کریم ہے، وہ تو رب بڑا ہی رحیم ہے، وہ بڑا مہربانی کرنے والا ہے، وہ تو جگہ جگہ کے اوپر فرما رہا ہے کہ مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ وہ تو رب کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں بتاؤ میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، تمہیں سزا دے کر مجھے کیا ملے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو، اگر تم ایمان لے آؤ، بات کو مان لو، تو بتاؤ میں تمہیں سزا دے کر مجھے کیا ملے گا۔ اللہ اکبر، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ بڑا ہی قدردانی کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو پہلا جو تصور، پہلا جو تعارف زمانے نے، معاشرے نے ہمیں کروایا تھا سر، وہ ختم ہو گیا کہ نہیں، رب غفور رحیم، رب معاف کرنے والا۔ دوسرا تصور، دوسرا تعارف جو معاشرے نے، جو ممبر نے، محراب نے جو ہمیں کروایا تھا، وہ کروایا تھا جی رب مجبور، نعوذ باللہ، لاچار، اور رب کسی کی وجہ سے اپنے فیصلے چینج کرنے والا، اور رب نعوذ باللہ معاذ اللہ مغلوب ہے۔ سر مجھے اس قرآن میں وہ رب نہیں ملا، مجھے تو اس قرآن میں جو رب ملا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور لوگوں زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر بھی اس رب کو عاجز نہیں کر سکتی۔ ہمیں تو ممبر نے، محراب نے، مسجد نے، مولویوں نے، لوگوں نے رب بڑا لاچار کر کے دکھایا تھا، بڑا ہی مجبور کر کے وہ چیز اپنے فیصلے چینج کر لینا، لیکن رب کیا فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اور رب کو عاجز نہیں کر سکتا من فی السماوات ولا فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ ساری چیزوں کے اوپر حکومت رب کی ہے، یہ ساری کی ساری مخلوقات یہ رب کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جی رب کی قوت، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ فرماتے ہیں یہ زمین و آسمان کا نظام اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے، اور اسی وجہ سے تھاما ہوا تو یہ ہلتے نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، ان میں اس پورے کے پورے نظام کے اندر گڑبڑ نہیں ہوتی۔ ولا انزالتا، یہ ہے جی خدا کی طاقت، رب کے اختیارات۔ اللہ فرماتے ہیں ولا انزالتا، اگر یہ زمین و آسمان کا نظام بگڑ جائے، ان امسکہما من احد من بعد، پھر رب کے علاوہ اس کو کوئی سانپ نہیں سکتا، رب کے علاوہ اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اس زمین و آسمان کے نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا تھا، ہمارے کانوں میں کیا آیا تھا، ہمارے کانوں میں جو خدا کا تعارف سر آیا تھا کہ وہ اللہ تو جی اپنے فیصلوں کو فلاں ہستی کی وجہ سے چینج کر لیتا ہے۔ قرآن میں ہمیں ملا رب کی آیت، رب نے ہمیں تعارف کروایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میرے بھائی کہ اللہ کے کلمات، اللہ کے فیصلے چینج نہیں ہوتے، اللہ نے جو فیصلہ فرما لیا کسی اور کی وجہ سے، کسی اور ہستی کی وجہ سے، اللہ اپنے فیصلوں کو چینج نہیں کرتا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے کانوں میں جو تعارف کروایا گیا تھا، ہمارے ذہنوں میں جو تعارف رب کا ڈالا گیا تھا کہ جی کوئی بھی جس کو اللہ عذاب دینا چاہے، کوئی ہستی درمیان میں آ جائے تو جی اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، ہمیں تو یہ تعارف کروایا گیا تھا۔ سر اس قرآن میں مجھے وہ خدا نہیں ملا، اس قرآن میں مجھے وہ رب نہیں ملا، مجھے اس قرآن میں جو رب ملا ہے، اس قرآن میں مجھے جو رب کا تعارف ملا ہے، عبداللہ بن ابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ سر توجہ کیجیے گا، توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا، غوث پاک کا دھوبی اور جی فلانے ٹمکانے، وہ جی اس نے جہنم سے عذاب سے بچا لیا، جو میرے مرید ہوں گے سارے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا تعارف، رب کا تعارف یہ ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، رئیس المنافقین تھا، اور یار جنازے سے بھی بڑھ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، وہ اس سے بھی بڑھ کے محبوب نے اپنا کرتا مبارک، جس کے اوپر سر ہمارا کہتے ہیں ہماری جانیں فدا ہو جائے، محبوب نے اپنا کرتا اتار کر بھی اس کو پہنایا، اور اس سے بڑھ کے محبوب نے اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں بھی ڈالا۔ بتائیں جی یہ بخشش کے سارے اسباب موجود ہیں۔ مدینے کی موت ہے جی،
مدینے کے اندر مرا ہے اور بقیع کے قبرستان میں آج بھی دفن ہے. محبوب نے جنازہ پڑھایا، دعا کی ہے، استغفار کیا اس کے لیے، اور اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا ہے، اور میرے بھائی اور اس کے بعد اپنا کرتا قمیض اتار کر اس کو دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنا جو ہے نا اس کو قبر کے اندر اتارا. اتنی بڑی فضیلت اس کو حاصل ہوئی ہے. بخشش کے سارے اسباب موجود ہیں جس کے لیے ہم ترستے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں ایک بھی فضیلت یہ مل جائے ہمارے لیے ساری دنیا سے یہ بہتر ہے کہ محبوب کا کرتا کفن کے طور پر مل جائے، محبوب کا لعاب دہن مل جائے. ہم تو ساری دنیا فدا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس کو ساری چیزیں ملی، محبوب نے سارا کچھ کر دیا. لیکن رب کی طرف سے، خدا کی طرف سے جو اس قرآن میں پیغام آیا، کیا آیا؟ محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، محبوب آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اور پھر آگے اللہ نے پابندی بھی لگا دی، محبوب ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آئندہ سے آپ نے کسی ایسے بندے کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اس کی قبر کے پاس بھی کھڑے نہیں ہونا. یہ خدا کا تعارف تھا، یہ تھا اللہ کا حقیقی چہرہ، یہ تھا رب کا حقیقی تعارف، جو ہم سے یہ چھپا کر اور قصے کہانیوں کی شکل میں ہمارے سامنے خدا پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے انسانیت بے باک ہوگی، گناہوں کی زندگی گزار رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اس کے بعد روحیں لٹا دی سر. اللہ اکبر، کیسا خدا کا تعارف، کیسا خدا کو لاچار اور مجبور بنا کر ہمیں پیش کیا گیا، جبکہ خدا نے سر چیلنج کیا اس قرآن کے اندر. اللہ فرماتے ہیں، سورہ واقعہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، روح کے بارے میں یہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب یہ روح انسان کی شاہ رگ تک پہنچ جائے، اور وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت یہ سارے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو. اللہ آگے فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لوگوں ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. انسان دیکھیں، انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے لیکن فرشتے موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. اس مرنے والے کے علاوہ کوئی انسان دوسرے فرشتوں کو نہیں دیکھ رہا. اللہ کیا فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں توجہ جی، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ لوگوں تم میں سے ہے کوئی ایسی ہستی، ہے کوئی ایسا کرنے والا، ہے کوئی ایسا تمہارے اندر ہمت والا کہ جو روح ہم نے کھینچ لی ہے، جو روح ہم نے انسان کے جسم سے نکال دی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس روح کو دوبارہ واپس لوٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. سر یہ ہے خدا کا تعارف. اللہ تو اپنے معاملات میں چیلنج کر رہا ہے کہ کون ہے جو رب کی نکالی ہوئی روح کو واپس لٹا سکے. ہمارے لوگوں نے کون سی قصے کہانی گڑھ لی، اور رب تو چیلنج کر رہا ہے. رب تو کہہ رہا ہے فلولا ان کنتم، اللہ تو یہ فلولا ان کنتم غیر مدین، ہے کوئی تم میں سے ایسا کوئی پہنچی سرکار، کوئی ایسا کرنے والا، کوئی ایسا برنے والا جو یہ کام کر رہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اللہ کی نکالی ہوئی روح کو واپس لٹا دے. ان کنتم صادقین، کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. سر یہ ہے جی رب کا تعارف. معاشرے نے، یہ زمانے نے، یہ ممبر و محراب نے یہ خدا کا تعارف نہیں ہمارے سامنے رکھا، کس سے کہانیاں ہمارے سامنے رکھی جس کی وجہ سے ہم سمجھے ہمارے ننھے سے ذہنوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر اللہ معاف کرے یہ تصور آ گیا کہ بھائی اللہ لاچار اور بے بس ہے، نعوذ باللہ. جبکہ یہ آیات، یہ اس آیات سے لگتا ہے جی اللہ لاچار ہے، ان آیات سے لگتا ہے اللہ بے بس ہو جاتا ہے کسی سے، ان آیات سے لگتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کسی کی وجہ سے اپنے فیصلے چینج کر لیتا ہے. نہ سر، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنے فیصلوں کو نہیں چینج کرتا. تیسرے نمبر پر جی، تیسرا تصور، تیسرا تعارف جو زمانے نے، معاشرے نے ہمیں کروایا کہ دودھ میں پانی پاؤ اللہ بچکے سی، جھوٹ بولو اللہ بچکے سی، نماز پڑھو نہ پڑھو اللہ بچکے سی، نماز سیکھو نہ سیکھو کوئی نہیں اللہ بچکے سی. نہ سر، مجھے تو اس قرآن میں وہ خدا نہیں ملا جو زمانے نے، معاشرے نے مجھے سکھایا تھا. جو معاشرے نے مجھے خدا کا تعارف کروایا، مجھے اس قرآن میں وہ رب نہیں ملا. مجھے تو اس قرآن میں جو رب ملا ہے، اللہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، لوگوں جو ذات آسمانوں میں ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، حالانکہ وہ رب اس بات کے اوپر قادر ہے کہ تمہیں زمین کے اندر دنسا دے. قارون کو دنسایا نہیں. اور یار اس رب نے ایک معمولی سے گناہ کے اوپر، جس کو آج ہمارا معاشرہ اس گناہ سمجھتا ہی نہیں. گناہ کیا جی؟ وہ گناہ تھے یہ شلوار ایک بندہ، توجہ جی، شلوار ایک بندہ نا ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا.
ہم میں سے اس کو کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو گناہ ہی ختم کر دیا گیا ہے، اس کو فیشن بنا لیا گیا ہے۔ او یار، اس خدا نے، اس رب نے اس بندے کو جو کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا تھا، اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ بشکیسی۔ رب یہ ہے سر جو ایک غلطی کے اوپر انسان کی پکڑ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا غفور رحیم ہونا یہ ایک پہلو ہے، اور رب کا واحد القہار ہونا سر یہ دوسرا پہلو ہے۔ نہ ہمیں زمانہ اللہ کا رحیم اور کریم ہونا بتاتا ہے، نہ اللہ کا جبار اور قہار ہونا بتاتا ہے۔ تو میں نے رب کا پہلے ایک پہلو کہ رب رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اور غفور رحیم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، شفیق ہے، وہ ساری کی ساری صفات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دوسرا پہلو وہ بھی سن لیں کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، کہ تم نے کیا سمجھا ہم جرم کریں گے، دودھ میں پانی ڈالیں گے، سودی کاروبار کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، رشوتیں کھائیں گے، نمازیں چھوڑیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے؟ رب کہتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے۔ اور ہم نے کیا سمجھا؟ او نہیں، اللہ بشکیسی۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ یہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے میں، ہمارے لوگ، ہمارا ہی انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اللہ نے کو نہیں پتہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، یہ نہ خیال کرنا کہ اللہ تمہارے اس ظلم سے غافل ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں، ان کو عذاب کیوں نہیں ہوتا، ان کو اسی وقت پکڑ کر زمین کے اندر دلسا کیوں نہیں دیا جاتا؟ رب فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو اس دن کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ جو ہی مہلت کا ٹائم ختم ہوا تو یہ نہ سمجھنا فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے اللہ ان کی خلاف ورزی کرے گا، ایسا نہ سمجھنا، یہ نہیں ہونے والا۔ اور یار میری قوم نے، میرے معاشرے نے ہمیں خدا کے بارے میں اتنا جری اور بے باک بنا دیا کہ ہم کہتے ہیں کوئی بھی غلط کام کرو، جرم کرو، گناہ کرو، اوہ نہیں اللہ بشکیسی۔ اور میرے بھائی، میرے عزیز، رب نے 5 بڑی بڑی قومیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، اپنے وقت کی سپر پاور کہلانے والی قومیں، اور ہم کہتے ہیں کوئی نہیں اللہ بشکیسی، کوئی نہیں، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور یار اس سے بڑھ کے، اور میرے بھائی قرآن کریم کی آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر آپ کا کوئی بچہ وہ گناہ کر لیتا، اس سے کوئی جو ہے نا آپ کی نافرمانی ہوتی ہے، آپ کا نافرمان بچہ ہے، آپ کے قریب آتا ہے، ابو جی غلطی ہوگی مینوں معاف کر دیو، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو گے جی سارے؟ یہی ہوگا نا، انسان کا یہی ہوتا ہے کہ چلو بچے کو غلطی کا احساس ہو گیا، اینو چھوڑ دو، اب اس کو معاف کر دو۔ اگر دنیا میں انسان نے توبہ کر لی تو رب کے توبہ کے دروازے کھلے، لیکن سر اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا اور کفر کی زندگی گزاری اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزاری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جی اللہ نے چھوڑ دینا؟ آئیے قرآن کی آیت، سورت یہ 2 مرتبہ آتی ہے، 7ویں پارے میں بھی قرآن کی یہ آیت ہے، اور اس طرح 26ویں پارے سورہ احقاف کی آخری آیت ہے، سورہ احقاف کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کہ کافروں کو اللہ جہنم کے پاس لائے گا اور کہے گا الیس ھذا بالحق، اور بتاؤ تو صحیح کہ یہ عذاب اور یہ جہنم جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جس کے بارے میں کہا کرتے اے جہاں مٹھا اگلا کیسے ڈٹھا، اس جہاں جو موجہ کرو، مزے کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آگے جائیں گے تو دیکھی جائے گی۔ ہاں جی عذاب کا پتہ چل گیا جی، عذاب دیکھ لیا، جہنم دیکھ لیا، اور کیا کہیں گے؟ قالوا بلا وربنا، منہ لٹکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے بلا وربنا، یا ربی ہمیں یقین آ گیا، اب سر نہ ہم نے اپنی 2 آنکھوں سے عذاب دیکھ لیا ہے، وسمعنا ہم نے اپنی کانوں سے عذاب سن لیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ہونا یہ چاہیے نا، عقل تو یہی کہتی ہے اچھا چلو غلطی کا احساس ہو گیا، جاؤ ہن نہ کرو، نہ سر، میرے رب کا قانون کیا ہے، میرے رب کی آیات اور میرے رب کا تعارف کیا ہے، اس قرآن میں جو رب نے تعارف کروایا وہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کافروں کو عذاب دکھا دیا جائے گا، جہنم دکھا دی جائے گی، سارا ان کو یقین آ جائے گا، کانوں سے سن لیں گے، آنکھوں کو سے دیکھ لیں گے، دماغ کے ساتھ یقین کر لیا، اور اب اس وقت کیا کہا جائے گا جی فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو اس عذاب کا مزہ جس کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم نے ایک لاچار اور بے بس کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی نہیں جی رب نے سارے انہیں چھڑ دینا ہے، نہ میرے
اللہ تو فرما رہے ہیں انا من المجرمین منتقمون، ہم تو مجرموں سے انتقام لیں گے۔ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ بھی خود فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ لوگوں بتاؤ تو سی ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ میرے حکموں کے مطابق گزاری، اور ایک وہ بندہ ہے جس نے ساری زندگی میرے حکموں کے خلاف گزاری، دونوں کو برابر کر دیا جائے گا؟ لا یستوون، اللہ فرماتے ہیں نہ، ایسا نہ سوچنا، یہ کوئی دونوں برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں۔ اور واما الذین فسقوا، جو نافرمان ہیں، جنہوں نے رب کو اپنی زندگی میں سیریس نہیں لیا، رب کا تعارف نہیں سیکھا، نہیں کیا، نہیں نیک اعمال کی طرف آئے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما ارادو، جب بھی اس جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، پھر ان کو دھکا دے کر اس جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ ہم سمجھتے کوئی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ بشکیسی۔ نہ میرے عزیز، نہ میرے بھائی، ہمیں ایک جھوٹی اور من گڑت بات سنا دی گئی کہ جی اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سنیے کہ نہیں جی؟ ایک کہانی جی، اس طرح کی کوئی روایت کسی بھی صحیح سند کے ساتھ کتاب میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو ملتے ہے کہ اللہ ماں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ اور میرے بھائی جو رب کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا تو 70 مائیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ اللہ تو اربوں ماؤں سے بڑھ کر اس سے پیار کرنے والا ہے۔ 70 مائیں کیا ہیں جی؟ اللہ تو اربوں خربوں ماؤں سے بڑھ کر اس بندے کے ساتھ پیار کرنے والا ہے جو رب کا ہو گیا۔ لیکن سر جو رب کا باغی ہو، جس نے رب کی بغاوت والی زندگی گزاری ہو، فرعون کے ساتھ بھی اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اور ابو جہل ابو لہب کے ساتھ بھی، اور اللہ اپنے باغیوں کے ساتھ بھی اس طرح پیار کرنے والا نہ سر۔ اللہ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ امنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، لوگوں تم بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ وہ رب جو آسمانوں میں ہو تم پر پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے۔ اللہ کا تعارف تو یہ ہے، اللہ نے تو اپنی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر تو سر یہ تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کوئی اللہ جو ہے نا اس طرح اپنے فیصلوں کو چینج نہیں کرتا، کسی کے لیے اللہ لاچار اور مجبور اور بے بس نہیں ہے۔ اللہ للہ الواحد القہار ہے، اللہ کا وہ تعارف ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنا کروا دیا ہے۔ اسی تعارف کی ہم نے بات کی ہے، اسی تعارف کے لیے ہم نے آپ کو سمجھایا بتایا۔ یہ تعارف اگر خدا کا یہ تعارف لوگوں کے سامنے ہو، میں کہتا ہوں کیوں نہیں معاشرہ جی سدھرے گا؟ معاشرے کو جب پتہ ہو کہ جو میں یہ زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کی نافرمانوں کی زندگی گزار رہا ہوں، لوگوں کا حق مال ناحق مال چھین رہا ہوں، لوگوں کو قتل کر رہا ہوں، تو کیا رب مجھے چھوڑ دے گا؟ اس انسان کو اگر خدا کا حقیقی معنی میں تعارف ہو، میں کہتا ہوں انسان کی تو جرم کرتے ہوئے بھی 1000 بار سوچے گا کہ نہ بھائی یہ رب کی ریڈ لائن ہے، اس کو نہیں کبھی کراس کرنا۔ ہاں گناہ ہو جائے، گناہ ایک مرتبہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یہ جو رب کی ریڈ لائن ہے کہ کسی انسان کا حق مال نہیں کھانا، کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، یہ رب کی وہ چیزیں ہیں، ریڈ لائن ہے جس کو اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ اس لیے عزیزو اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیں، اللہ کا وہ حقیقی تعارف سمجھیں، سیکھیں جو اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر کروایا ہوا ہے۔ قرآن کا ترجمے کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کو سیکھنے کا اپنا معمول بنائیں، آپ کی زندگی بدلے گی۔ جب تک ہمیں خدا کا تعارف نہیں تھا بڑی جری اور بے باکی والی زندگی گزار رہے تھے، کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی، لیکن جب خدا کا تعارف ہوا پھر اب نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کہ بھائی ایک کام نہیں کرنا، باقی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، لیکن رب کی جو ریڈ لائن ہے نا وہ نہیں کبھی کراس کرنی، کیونکہ ہمیں خدا کا تعارف ہو گیا، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ رب ہے کیا۔ ہم نے فرسودہ خیالات اور فرسودہ تصورات جو معاشرے نے، جو ممبر و محراب سے ہمیں خدا کا تعارف کروائے گئے تھے، وہ ہم نے سب کچھ اتار پھینکا ہے، اور ہم نے وہ خدا سمجھا جو اس قرآن کریم کے اندر ہے۔ اور اس قرآن کے اندر خدا لاچار اور بے بس نہیں ہے، وہ خدا طاقتوں والا ہے، قوتوں والا ہے، اختیار والا ہے، جس وقت چاہے جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اور وہ خدا قیامت والے دن آپ کو سامنے کھڑا کر کے آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا، اور اسی کے بارے میں پھر آپ سے اسی کے بارے میں پھر نتیجہ ہوگا۔ اگر اچھے اعمال تو اچھا نتیجہ، برے اعمال تو برا نتیجہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال والی، اچھے اعمال والی زندگی عطا فرمائے، اچھے عقائد والی زندگی عطا فرمائے، اور ہر اس عمل سے، ہر اس برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہو۔ وآخر دعوانا